اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کے اندر ایک خاص مقصد کے لیے بھیجا ہے۔ جتنے بھی انبیاء علیہم السلام دنیا میں تشریف لائے ہیں، اگر سب کا ایک مجموعی مقصد بیان کیا جائے تو وہ یہ تھا کہ اللہ کے بندوں کو اللہ کا تعارف کروانا، کیونکہ نبوت اللہ کی طرف سے انتخاب ہوتا ہے۔ ہر کوئی نبی نہیں بن سکتا۔ کوئی انسان محنت کرے اور کہے میں اتنی محنت کروں گا کہ میں نبی بن جاؤں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات پر اس بات کو بیان فرمایا ہے کہ یہ نبوت میری طرف سے انتخاب ہے۔ جس کو میں اپنا نبی بناتا ہوں وہ اللہ کی طرف سے انتخاب ہوتا ہے، کوئی کسی کو نبی بنانے کا اختیار نہیں رکھتا۔ تو اللہ تعالیٰ نبیوں کو دنیا کے اندر اس لیے مبعوث فرماتے ہیں کہ لوگوں کو اللہ کا تعارف نصیب ہو، انسانیت کو ان کی منزل کا راستہ پتہ چلے کہ کس راستے پر چل کے انسان اپنی کامیابی کی طرف جا سکتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مقصد بھی یہی تھا کہ اللہ کے بندوں کو اللہ سے ملا دینا، اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑ دینا، اللہ کے بندوں کو اللہ کا تعارف کروا دینا، پہچان کروانا۔ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو تسلیم کیا ہے، انہوں نے اللہ کو ایسے پہچانا ہے، انہیں اللہ کی محبت اور تعلق ایسا نصیب ہوا ہے کہ ان کی دل کی گہرائیوں سے غیر اللہ نکل گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی محنت جو آپ کے سامنے مسلمان حضرات صحابہ اکرام تھے ان کے اوپر تھی۔ آپ کی صحبت کی برکت سے، آپ کی محنت کی برکت سے صحابہ کو کیسا اللہ کا تعلق اور تعارف نصیب ہوا۔ ساری دنیا جو مسلمان ہیں وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پڑھیں، صحابہ کے واقعات پڑھیں تو انسان حیران رہ جاتا ہے کہ یہ انسان تھے یا کوئی فرشتے تھے۔ اتنا ان کا دلی طور پہ اللہ کی ذات سے تعلق تھا۔ صحابی نماز شروع کر کے نماز پڑھ رہا ہے، اسے تیر لگ رہا ہے اور اسے پتہ نہیں چلا مجھے تیر لگا ہے، سلام پھیرنے کے بعد دیکھتا ہے میرے جسم پہ خون لگا ہوا ہے اور خون نکلتا جا رہا ہے، دیکھا تو تیر لگا ہوا تھا۔ اتنا اللہ کی ذات کی طرف رجوع تھا، محنت ہوئی تھی، دل ایسے صاف ہو چکے تھے، اللہ کی ذات عالی سے ایسا تعلق بن چکا تھا، ان کی پوری توجہ اللہ کی طرف رہتی تھی۔ یہ کیفیت صرف نماز میں نہیں تھی، یہ کیفیت انہیں ہر وقت حاصل تھی۔ ایک لمحہ بھی حضرات صحابہ کرام سے یہ کیفیات ختم نہیں ہوتی تھی، اور یہی مطلوب ہے کہ انسان 24 گھنٹے کی زندگی میں ایسی کیفیات اپنے اندر منتقل کرے جس سے اس کا ذہن یہ بنے، یہ تصور قائم ہو کہ اللہ کی ذات مجھے دیکھ رہی ہے اور اللہ کا دھیان اسے نصیب ہو جائے۔ کام اپنا کر رہا ہے، دل اللہ کی طرف لگا ہوا ہے، کام کاج تجارت کر رہا ہے، دل اللہ کی طرف لگا ہوا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت میں یہ چیز منتقل فرمائی۔ دو چیزوں کی محنت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور دونوں چیزیں امت میں چل رہی ہیں، آپ کا فیض چل رہا ہے۔ ایک،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیمات منتقل فرمائی، تعلیمات نبوت، علم منتقل فرمایا، صحابہ نے آپ سے علم حاصل کیا، آپ کے سینہ اقدس سے نکلنے والے علوم نبوت حضرات صحابہ اکرام نے ان علوم نبوت سے اپنے سینوں کو منور کیا۔ ہر عمل کو کیسے کرنا ہے آپ نے سکھایا، نماز کیسے پڑھنی ہے، نماز کے مسائل کیا ہیں، نماز میں بھول ہو جائے تو کیا کرنا ہے، یہ سے کہتے ظاہری علوم۔ تجارت کیسے ہونی چاہیے، پیسے کیسے کمانے چاہیے، کیا حلال ہے کیا حرام ہے، آپ نے پوری زندگی کی ترتیب اپنی امت کو بتلائی اور سکھائی۔ اسے کہتے تعلیمات نبوت۔ اس تعلیمات نبوت کی محنت حضرات علماء کرام اور فقہاء کرام نے کی اور اب تک کر رہے ہیں۔ ایک ایک مسئلے کی پوری تحقیق کے بعد امت کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ قرآن اس مسئلے میں یہ بتاتا ہے، اللہ کے نبی کی احادیث یہ بتلاتی ہیں۔ ہمیں کوئی مسئلہ پیش آتا ہے ہم کہاں جاتے ہیں؟ ہمیں نکاح اور طلاق کے مسائل پیش آتے ہیں ہم کس سے پوچھتے ہیں؟ ہمیں تجارت اور کے مسائل پیش آتے ہیں ہم کس سے پوچھتے ہیں؟ ہمیں وراثت کے مسائل پیش آتے ہیں ہم کس سے پوچھتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو محنت فرما کر اپنی امت میں منتقل فرمائی تھی، جنہیں تعلیمات نبوت کہتے ہیں، وہ ان تعلیمات نبوت کو اس امت کے فقہاء اور علماء کرام نے مضبوطی سے پکڑا ہوا ہے۔ اہل علم امت کے اندر اس علم والی محنت کو منتقل کر رہے ہیں، علم پھیلا رہے ہیں، علم سکھا رہے ہیں، قرآن سکھا رہے ہیں، اللہ کے نبی کی احادیث سکھلائی جا رہی ہیں، دین سکھلایا جا رہا ہے اور لوگوں کو اللہ کا تعارف کروایا جا رہا ہے کہ اس عمل کو تم نے کیسے کرنا ہے، اس کا علم ہے۔ دنیا کا ہر کام علم سے آتا ہے، کوئی خود کاریگر نہیں بن جاتا، اسے جس شعبے سے وابستہ ہونا ہے اسے اس کا علم لینا پڑتا ہے، سیکھنا پڑتا ہے۔ ہم تو پیدا ہوئے جاہل تھے، واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، جب تم پیدا ہوئے تم تو کچھ نہیں جانتے تھے، تمہیں سکھایا گیا، تمہیں سیکھنا پڑتا ہے، انسان سیکھتا ہے۔ کوئی دنیا کا کام ایسا دیکھیں کہ جو کہے مجھے سیکھے بغیر آ گیا، تو اللہ کا دین، اللہ کا علم، قرآن کا علم، حدیث کا علم، معاشرت کا علم، عبادات کا علم سیکھے بغیر کیسے آ سکتا ہے؟ یہ الگ بات ہے کہ مسلمان کے دل سے دین سیکھنے کی اہمیت نکل گئی۔ تجارت کی اہمیت ہے، دنیاوی ڈگریوں کی اہمیت ہے، اس کے لیے دن رات محنت ہے۔ کتنے مسلمان ایسے ہیں بیچارے جو غسل کے فرض نہیں سنا سکتے کہ غسل کے فرض کیا ہے، اللہ کے نبی نے غسل کیسے فرمایا نہیں بتا سکتے، اللہ کے نبی وضو کیسے فرماتے تھے اور ہم امت کو کیا سکھایا نہیں سنا سکتے۔ سنت وضو نہیں آتا، زندگیاں گزر گئی، علوم نبوت سیکھنے کا شوق ہی نہیں، اس کی عظمت ہی نہیں ہے، دل اس سے خالی ہے۔ تو مدارس، مکاتب آج کے اس دور میں امت مسلمہ کے بچوں کو یہی علوم سکھا رہے ہیں۔ مدارس موجود ہیں تو اسلام موجود ہے، مدرسہ ختم ہو گیا تو اسلام ختم ہو جائے گا۔ آج اسلام کی بقا، اسلام کی حفاظت، قرآن کی حفاظت کا ذریعہ، سب سے بڑا ذریعہ اور مضبوط ذریعہ یہ مدارس دینیہ ہے۔ پوری تاریخ اٹھائیے مدارس کی، جن شخصیات نے اسلام کی محنت کی، اسلام کو پھیلایا، عالمی سطح پر اللہ پاک نے ان سے کام لیا، وہ کہاں سے پڑے ہوئے تھے؟ وہ کہاں کے فیض یافتہ تھے؟ وہ پیچھے مدرسہ نظر آئے گا، پیچھے مدرسہ نظر آئے گا۔
پیچھے کو قاری صاحب نظر آئیں گے جنہوں نے اس بچے کو نورانی قاعدہ پڑھایا تھا، قرآن سکھایا تھا۔ مدارس کی بڑی محنت ہے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم نبوت کو سنبھالا ہوا ہے اور امت میں ان علوم کو منتقل کیا جا رہا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری چیز جو امت میں منتقل فرمائی، اس کا نام ہے کیفیات نبوت۔ عمل تو پتہ چل گیا کہ کیسے کرنا ہے، نماز کے کتنے فرض ہیں، نماز کے واجبات کتنے ہیں، کن چیزوں سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، یہ علم ہے، علوم نبوت ہیں، علوم ظاہرہ ہیں، یہ سیکھ لیے، حاصل کر لیے۔ اب اس عمل کو کس کیفیت سے ادا کرنا ہے، کیفیات کیا ہونی چاہیے، سوچ کیا ہونی چاہیے، تصور کیا ہونا چاہیے، وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت میں منتقل فرمایا، حضرات صحابہ کرام کے ذریعے پوری امت میں منتقل ہوا کہ جب بھی تم کوئی عمل کرو گے تمہارے اندر احسان کی کیفیت ہونی چاہیے۔ احسان کیا ہے؟ کہ تو اللہ کی عبادت ایسے کر جیسے تو اللہ پاک کو دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ کیفیت نہیں ہو سکتی، دوسری صورت یہ ہے کہ تو اللہ کی عبادت ایسے کر گویا اللہ تجھے دیکھ رہے ہیں، تیرا یہ تصور ہونا چاہیے، یہ کیفیات ہیں۔ تو کوئی عمل کرنے لگتا ہے، نیک عمل کرنے لگتا ہے، تیرے دل کی کیفیت یہ ہونی چاہیے کہ یہ میرا عمل اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہے، اخلاص کی کیفیت ہونی چاہیے۔ پورے معاشرے میں کوئی چھوٹے سے چھوٹا نیک عمل بھی کرے، کوئی راستے سے پتھر بھی اٹھائے، کانٹا بھی اٹھائے، راستے سے تکلیف دہ چیز کو دور بھی کرے، اس کا دل کا جذبہ یہ ہونا چاہیے کہ اللہ کی مخلوق گزرتی ہے، اللہ راضی ہو جائیں گے، ان کے لیے آسانی پیدا کر دوں، ان کے لیے آسانی پیدا کر دوں، اللہ راضی ہو جائیں گے۔ اس کا یہ جذبہ ہونا چاہیے، یہ کیفیت ہے، اس کیفیت کا نام اخلاص ہے، اسی کیفیت کا نام اللہ کو راضی کرنا ہے، اپنی نیت کو صحیح کرنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کرنے کی کیفیت بھی بتائی کہ تمہارے دل میں غیر اللہ کا خیال نہ آئے۔ اور اس معاشرے کے اندر کتنی ریاکاری ہے، کتنی ریاکاری ہے، کتنے نیک عمل صرف اس لیے ہوتے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے، کسی کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعاون، کسی کے ساتھ کوئی بھلا، وہ صرف اس لیے کہ کل کو مجھے بھی اس سے کام پڑ سکتا ہے، یہ نیت ہوتی ہے۔ اگر کسی ایسے بندے نے کام کہہ دیا کہ میں اس کا کام کیوں کروں، یہ میرے کون سا کام آتا ہے، یعنی اللہ کی رضا کا جذبہ ختم ہے، اللہ کی رضا کا جذبہ ختم ہے، مخلوق کی خدمت کا جذبہ، صرف یہ اللہ کی مخلوق ہے اس نسبت سے کوئی کام کرنا، یہ جذبہ نہیں ہے۔ اور جو کسی محکموں میں موجود ہیں ان کے پاس ہی مخلوق آتی ہے، وہ بڑے بڑے منہ کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں، رشوت کے بغیر کام ہی نہیں کرتے، ان کے اندر بھی جذبات نہیں ہیں۔ وہ تو یقین کریں یہاں تک نوبت آ گئی ہے، وہ تو صحیح مشورہ دینے کے بھی پیسے لیتے ہیں، مشورہ دوں گا کام آپ کا ہو جائے گا لیکن پیسے لگیں گے، صرف مشورہ دینا ہے، طریقہ بتانا ہے کہ یہ کام تو کیسے کر سکتے ہو، اس کے بھی پیسے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیفیات بتلائیں امت کو کہ کیفیات کو حاصل کرنے کی بھی ایک محنت ہے میرے عزیزوں۔ آج ہم عبادات کرتے ہیں، عمل کرتے ہیں، کیوں ہمارے اندر ریاکاریاں ہیں، کیوں دکھلاوا ہے، کیوں اللہ کو راضی کرنے کے جذبات نہیں ہیں، کیوں ہر عمل کے پیچھے ہم دنیا سوچتے ہیں، ہر عمل کے پیچھے ہم اپنا مفاد سوچتے ہیں۔ تاجر کو اپنا مفاد ہے، ملازم کو اپنا مفاد ہے، ہر کام اپنے مفاد کے لیے، کوئی بندہ یہ نہیں سوچتا چلو اللہ پاک راضی ہو جائیں گے میں کام کر لوں۔ معلوم ہوا کہ وہ کیفیات نہیں ہیں جن کیفیات کو حاصل کرنا چاہیے، جو کیفیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت میں منتقل فرمائی۔ انہی کیفیات کی محنت حضرات صوفیہ اکرام نے فرمائی ہے۔
ایک زمانے تک جب لوگوں کی توجہ ہوتی تھی، جذبہ ہوتا تھا، اور ان کے اندر اللہ کی نام کی محنت، دین کی محنت کو پھیلانے کا جذبہ ہوتا تھا، وہ اللہ کے کام کو وقت دیتے تھے، اور قوتیں بھی ہوتی تھیں، سارے کام کرتے تھے۔ ظاہری علوم بھی سکھائے جا رہے ہیں، باطنی علوم بھی سکھائے جا رہے ہیں، لیکن جیسے جیسے آگے زمانہ بڑھا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں عملوں کو لینے کے لیے، حاصل کرنے کے لیے، اس کی محنت کے لیے دو جماعتیں قائم ہو گئیں۔ ایک جماعت نے آپ کے ظاہری علوم کو حاصل کیا اور اس کی محنت امت میں فرمائی اور فرما رہے ہیں، وہ ہے اہل علم کا طبقہ جو مدارس کے ذریعے، مدارس میں آنے والے مسلمان بچوں کو اللہ کا قرآن، اللہ کا دین سکھاتے ہیں۔ اور ایک وہ طبقہ تھا جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیات پہ محنت کی، وہ طبقہ جنہیں ہم حضرات صوفیہ کرام کہتے ہیں، جن میں بڑے نام شیخ المشائخ حضرت اقدس محبوب سبحانی قطب ربانی سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، بہاؤالدین ذکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ، حضرت فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ، یہ وہ حضرات تھے جنہوں نے امت میں اس بات کی محنت فرمائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیفیات امت میں منتقل فرمائی ہیں، یہ کیفیات امت کے اندر منتقل ہو جائیں۔ خانقاہوں کے ذریعے انہوں نے لوگوں کو اللہ کی محبت سکھائی اور دلوں پہ ایسی محنت کی کہ دل اللہ کی محبت سے سرشار ہو گئے۔ لوگوں مخلوق کا تعلق اللہ کی ذات سے جوڑنے کی محنت کی۔ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر 90 لاکھ ہندوؤں نے کلمہ پڑھا ہے۔ اللہ نے کام لیا ہے اپنے نام کو پھیلانے کا۔ کوئی زمانہ ایسا نہیں آئے گا جس زمانے میں اللہ کے نیک اور مخلص بندے موجود نہیں ہوں گے۔ ہر زمانے میں قرب قیامت اللہ ان بندوں کو اٹھا لے گا۔ لوگ جہالا کو اپنا امام بنا لیں گے، یہ علامت ہوگی قیامت آنے والی ہے۔ ہر زمانے میں اللہ ایسے بندوں کو پیدا فرمائے گا جو صرف اللہ کے نام کی محنت کریں گے، اللہ کی مخلوق کا تعلق اللہ کی ذات سے جوڑنے کی محنت کریں گے۔ ان کی زندگی کا مقصد اور مشن یہی ہوگا، ان کی سوچ یہی ہوگی، کس طرح آنے والا بندہ اللہ کا نیک اور مخلص بندہ بن جائے، کس طرح اس کے دل میں اللہ کی محبت بیدار ہو جائے، کس طرح اسے اللہ کی ذات کا تعلق نصیب ہو جائے، اس کی محنت کریں گے اور کر رہے ہیں۔ حضرت فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ پاک پتن والے، ان کے پاس ایک شخص آیا، سیالکوٹ کا غالب رہنے والا تھا۔ حضرت کی خدمت میں لا کر اس نے ایک کینچی پیش کی کہ حضرت میں یہ اپنے علاقے کی ہمارے کینچیاں بڑی اچھی بنتی ہیں، اعلیٰ قسم کی بنتی ہیں، تو میں آپ کی خدمت کے لیے یہ آپ کی ہدیہ پیش کر رہا ہوں۔ حضرت نے قبول فرمائی، لیکن ساتھ یہ فرمایا کہ بیٹا کاش تو سوئی لے کے آتا، کاش تو سوئی لے کے آتا۔ اس نے کہا حضرت سوئی تو چھوٹی سی ہوتی ہے اور میں تو اتنی بڑی کینچی پیش کر رہا ہوں۔ حضرت نے فرمایا بیٹا بات اصل میں یہ ہے کہ کینچی کاٹتی ہے، سوئی جوڑتی ہے، میں تو اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنے آیا ہوں۔ ان کی سوچ یہ بن جاتی ہے، اور پھر ان کے پاس آنے والے محروم نہیں رہتے۔ اللہ اپنے اس مخلص بندوں کی لاج رکھتے ہیں، اور یہ محنت کرنے والے صرف محنت نہیں کرتے، یہ رات کو اٹھ کے اپنے ان مخلص احباب اور بھائیوں کے لیے دعائیں بھی کرتے ہیں، اللہ سے مانگتے ہیں کہ یا اللہ ہمارے پاس آنے والے کو اپنی محبت نصیب فرما، اپنا تعلق نصیب فرما۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت میں دو چیزیں منتقل فرمائیں، ایک تعلیمات نبوت جس کی محنت حضرات فقہاء کرام علماء کرام کر رہے ہیں، مدارس کے ذریعے علوم نبوت اور تعلیمات نبوت کی محنت ہو رہی ہے، اور دوسرا طبقہ حضرات صوفیہ کرام کا جنہوں نے خانقاہیں قائم کی،
ان خانقاہوں کے ذریعے لوگوں کو اللہ کی محبت سکھائی کہ جو تم علم سیکھ رہے ہو یہ علم تمہاری زندگی میں کیسے آئے گا، اس کے لیے ایک محنت ہے۔ جیسے ایک ڈاکٹر پہلے 4-5 سال وہ قانون پڑھتا ہے، اصول پڑھتا ہے، کتاب پڑھتا ہے، اور جب وہ ایک کورس مکمل کر لیتا ہے پھر اسے ڈگری نہیں ملتی، ڈگری سے پہلے اسے ہاؤس جاب کرنا پڑتی ہے، اس کا پریکٹیکل کرنا پڑتا ہے کہ جو تو نے اب تک قانون پڑھا ہے، اصول پڑھا ہے، کتابیں پڑھی ہیں، اب ان پر عمل کیسے کرنا ہے۔ وہ عمل کرنے کے لیے، پریکٹیکل کے لیے اسے کسی ماہر ڈاکٹر کے ساتھ وقت گزارنا ہوتا ہے، اسی کو ہاؤس جاب کہتے ہیں۔ اسی طرح یہ علم جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے اندر منتقل فرمایا، ظاہری علوم، یہ علوم ہماری زندگی میں بھی آ جائیں، ہمیں اخلاص کے ساتھ یہ عمل کرنا آ جائے، ہمارا دل ریاکاریوں سے خالی ہو جائے، ہمارا دل دنیا کی محبت سے خالی ہو جائے، ہمارا دل شہوتوں سے خالی ہو جائے، ہمارا دل دنیا کے مال و دولت سے خالی ہو جائے، اس کے لیے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیز منتقل فرمائی اس کا نام ہے کیفیات نبوت۔ یہ حضرات اسی بات کی محنت کر رہے ہیں، دو طبقے امت میں بڑی محنت فرما رہے ہیں، اور انہی 2 طبقوں کے ذریعے پوری دنیا میں علم منتقل ہو رہا ہے اور کیفیات منتقل ہو رہی ہیں۔ حضرت خلیفہ غلام الدین پوری رحمۃ اللہ علیہ دین پور میں ایک بڑے اللہ والے گزرے، وہ فرمایا کرتے تھے میں نے اپنے شیخ اور مرشد کے پاس رہ کر 25 سال محنت کی، اس کے بعد جا کر مجھے اخلاص اعلیٰ درجے کا نصیب ہوا، دل کے اندر اللہ کا ایسا دھیان اب آ گیا غیر اللہ کا خیال ہی نہیں آتا۔ محنت ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بڑا علم تھا، علوم ظاہرہ بہت زیادہ تھے، بڑا علم تھا، بڑے مسائل جانتے تھے، درس و تدریس فرماتے تھے۔ تو ایک دن فرماتے ہیں میں نے اپنی نیت کے اوپر غور کیا، کیفیات کے اوپر غور کیا کہ پڑھا تو رہا ہوں، کیا میری وہ کیفیات ہیں جن کیفیات سے مجھے درس و تدریس کرنی چاہیے؟ تو مجھے اپنی نیت اور اپنی کیفیت میں کمزوری محسوس ہوئی۔ میں وقت کے بڑے صوفی ان کے پاس پہنچا، ان کی خدمت میں پہنچا، انہیں اپنا حال ذکر کیا۔ انہوں نے فرمایا ابھی پڑھانا چھوڑ دو، پڑھانا چھوڑ دو۔ مجھے انہوں نے 12 سال خلوت کروائی، 12 سال اللہ کے نام پہ محنت کروائی، اور اس کے بعد مجھے فرمایا کہ جاؤ اب جا کر پڑھاؤ۔ امام غزالی اتنا بڑا امام، اتنی بڑی شخصیت، فرماتے ہیں مجھے پہلے اور بعد کے پڑھانے میں زمین و آسمان کا فرق نظر آیا۔ ایک انسان کیفیت سے خالی ہو کر عمل کرتا ہے، اس عمل میں جان ہی نہیں ہوتی، اس عمل میں شوق ہی نہیں ہوتا، اس عمل میں جذبہ ہی نہیں ہوتا اخلاص کا، اور ایک بندہ کیفیات کے ساتھ عمل کرتا ہے، اس عمل میں جان ہوتی ہے، مضبوطی ہوتی ہے، اخلاص سے بھرا ہوا ہوتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتا ہے۔ تو دونوں علوم حاصل کرنے کی ضرورت ہے، ایک علوم نبوت ہیں اور ایک کیفیات نبوت ہیں۔ انسان کو علوم نبوت کی بھی ضرورت ہے کہ میں نے اس عمل کو کیسے کرنا ہے، اور انسان کو، مسلمان کو اس عمل کے کرنے کی کیفیت کا علم بھی ضروری ہے، اس عمل کو میں نے کس کیفیت سے کرنا ہے۔ اس لیے بار بار آواز لگائی جاتی ہے کہ مسلمانوں اپنی کیفیات کو صحیح کرنے کے لیے ان اللہ والوں کی صحبت میں آیا کرو، ان کے پاس آیا جایا کرو۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے کیوں فرمایا ایک گھڑی کسی اللہ والے کی صحبت میں 100 سال کی بے ریا عبادت سے افضل ہے؟ کیوں فرمایا؟ یہی کیفیات حاصل ہوتی ہیں۔ اللہ کا نام سیکھو، اللہ کا نام سیکھنے سے تمہیں اللہ کی محبت نصیب ہو جائے گی، تمہیں اللہ کے ذکر کا شوق لگ جائے گا، تمہیں اللہ کا صحیح تعارف نصیب ہو جائے گا۔ آج سینے خالی ہیں، آج سینے حسد سے، بغض سے، دنیا کی محبت، شہوتوں سے بھرے ہوئے ہیں۔ اب یہ تب تک اصلاح نہیں ہو سکتی جب تک انسان ان کیفیات کو حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرتا۔ عبادت میں کہتے مزہ ہی نہیں آتا، نماز میں دھیان ہی نہیں ہوتا، نماز میں توجہ نہیں ہوتی، ذکر میں لذت نہیں آتی، قرآن پڑھنے کو دل ہی نہیں کرتا۔ بھئی اندر سیاہ ہے،
اندر سیاہ ہے، اندر روشن کرے گا تو مزہ آئے گا، اندر روشن کرے گا تو قرآن پڑھنے کو دل کرے گا۔ سارا دن غیبت چغلی کر کر کے تو اندر کو سیاہ کر دی ہے، سارا دن جھوٹ بول کے اندر سیاہ کر دی ہے، سارا دن بد نظری کر کے عورتوں کو دیکھ دیکھ کے اندر سیاہ کر دیا ہے، تو اب نماز میں دل کیسے لگے گا؟ قرآن میں دل کیسے لگے گا؟ ذکر میں دل کیسے لگے گا؟ نہیں لگے گا، اندر سیاہ ہے۔ اندر کی کیفیات کو صحیح کرنے کے لیے ہمیں نیک مجالس اور اللہ والوں کی صحبت کو اختیار کرنا ہے، رہبر چننا ہے، اس رہبر سے پوچھ پوچھ کے چلنا ہے۔ دنیا کے لیے تو ہر انسان رہبر کی تلاش میں ہے، ہر انسان استاد کی تلاش میں ہے، میں کسی ماہر سے ملوں جو مجھے صحیح رستہ بتا دے، جس سے میری دنیا اچھی ہو جائے اور مجھے پیسے کمانے کے طریقے آ جائیں، اندر کی کیفیات صحیح ہو جائیں، اس کے لیے بھی تو استاد چاہیے۔ علوم نبوت مل جائیں، اس کے لیے بھی استاد چاہیے، اس کے لیے بھی رہبر چاہیے، اس کے لیے بھی رہنما چاہیے۔ اور جو چل رہے ہیں ان سے پوچھئے کہ انہیں اس چلنے کے بعد، اس راستے کو اختیار کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کتنی نعمتیں نصیب فرمائی، کتنی سمجھ نصیب فرمائی، کتنا علم نصیب فرمایا، کتنے بڑے بڑے گناہوں سے چلنے والے توبہ طائب ہو گئے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، میرے اللہ کا واضح اعلان ساری انسانیت کے لیے، سارے لوگوں کے لیے، جو بھی میرے راستے میں ایک قدم اٹھائے گا، محنت کرے گا، کوشش کرے گا، اسے ضرور ہدایت ملے گی۔ اللہ کے راستے میں قدم تو کوئی اٹھائے، قدم تو سارے مال و دولت کے لیے اٹھ رہے ہیں، قدم تو سارے دنیا بنانے کے لیے اٹھ رہے ہیں، قدم کسی اور طرف اٹھ رہے ہیں، اور طالب یہ ہدایت کا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ جس طرف قدم اٹھیں گے وہی فیصلے ہوں گے۔ اللہ دل کی کیفیت کو جانتے ہیں کہ میرے بندے کے دل میں جذبات کیا ہیں، یہ دنیا کا طالب ہے یا آخرت کا طالب ہے۔ دنیا کا طالب ہے تو دنیا تو مل جائے گی، لیکن آخرت میں وما لہ فی الآخرۃ من نصیب، پھر آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ اس لیے ہمیں اپنی زندگی میں اپنے اندر یہ احساس بیدار کرنا ہے کہ مجھے ظاہری علوم، جس سے مجھے حلال اور حرام کا پتہ چلے، جائز اور ناجائز کا پتہ چلے، حق اور باطل کا پتہ چلے، سچ اور جھوٹ کی پہچان ہو جائے، اتنا علم میں نے حاصل کرنا ہے۔ اور اسی طرح میں نے جو عمل کرنا ہے اس کو کس کیفیت سے کرنا ہے، صرف اس کیفیت کو حاصل کرنا ہے کہ میرے ہر عمل کے پیچھے اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ ہوگا۔ میں جس محنت میں لگا ہوں، میں نے اس کیفیت تک پہنچنا ہے کہ میرے ہر نیک عمل کے پیچھے اللہ کو راضی کرنے کے جذبات ہوں۔ کوئی نام و نمود، کوئی شہرت، کچھ نہیں ہوگا، صرف اللہ راضی ہو جائے۔ کوئی میرے عمل کو دیکھے یا نہ دیکھے، کوئی میری تعریف کرے یا نہ کرے، کوئی میرا نام لے یا نہ لے، بس میرا اللہ راضی ہو جائے، یہ کیفیت حاصل کرنا ضروری ہے۔ پھر مخلوق کی فکر نہیں رہتی کہ مخلوق کیا کہتی ہے، وہ یہ کہتا ہے یا اللہ بس تو اپنی بارگاہ میں مجھے قبول کر لے اور مجھے معافی نصیب فرما۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے کہ ہم ظاہری علوم کو حاصل کرنے کے لیے اہل علم کی مجلس میں آیا کریں، اور اسی طرح باطنی علوم کے حصول کے لیے بھی ہمیں صوفیاء کی مجلس کو اختیار کرنا چاہیے۔ جب انسان کسی اچھی مجلس سے اپنا تعلق مضبوط کر لیتا ہے تو وہاں کے جو اثرات بھی منتقل ہوتے ہیں۔ برف والے کے پاس برف لینے جاؤ، اگر برف لینے کا ارادہ نہ بھی ہو، ٹھنڈک ضرور محسوس ہوتی ہے۔ کسی گوشت والے کسائی کے پاس کھڑے ہو جاؤ، لینے کا ارادہ نہیں، چھینٹے اس کے جسم پہ پڑ ہی جاتے ہیں۔ اس لیے میرے عزیزو نیت کریں، ہم اپنا تعلق نیک لوگوں سے مضبوط کریں گے، اہل علم سے مضبوط کریں گے، ان کی مجالس میں بیٹھیں گے اور اپنی زندگی کے سارے معاملات ان اہل علم سے پوچھ کے چلیں گے تاکہ ہماری زندگی خوبصورت ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں کی حقیقت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔